بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم پڑھیں گے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 6 کو۔ آج کا ہمارا لیسن نمبر 6 یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان میں جو حرکات آتی ہیں، اسی طرح تنوین کے جو قواعد ہیں، اس کی پہچان ابتدائی طالب علم کو کس طرح سے ہو جائے۔ مدارس میں تختی نمبر 6 کے اندر طلباء کو حرکات اور تنوین کے ذریعے سے مشق کروا کے قرآن کریم کے اندر اس چیز کا عبور پیدا کیا جاتا ہے کہ بچہ اور ابتدائی طالب علم از خود قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ جائے اور سبق سے آگے اپنے سبق کو حل کرنے کا طریقہ اسے آ جائے۔ تو آج کی اس مشق میں، آج کے اس سبق میں ہم نے اسی چیز کو سیکھنا ہے کہ حرکات اور تنوین کے ذریعے سے الفاظ کس طرح بنائے جاتے ہیں۔ تو چلیں سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ دیکھتے جائیے ایک ایک حرف پر ہم نے حرکات کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر ا، با زبر با، ابا۔ اب یہاں پر ان دو لفظوں میں غور کیجئے کہ دونوں پر حرکت لگی ہوئی ہے زبر کی، اور حرکات جو ہیں زبر زیر پیش، اسی طرح دو زبر دو زیر دو پیش، یہ جو 6 حرکات ہیں یہ کھینچی نہیں جاتی، الا یہ کہ ان کے بعد حروف مدہ اور لین کے اندر سے کوئی ایک حرف آ جائے گا تو تب آپ اس کو کھینچیں گے۔ تو حرکات کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے، اس طرح ان کو ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ کوئی اسے پڑھے آبا آبا، اس طرح سے پڑھنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ حمزہ زبر ا، با زبر با، ابا۔ اس کے بعد دال دو زبر دن، ابدن۔ تو اب یہاں تک بات ختم ہو۔ اب اگر یہ لفظ ابدن پر آپ وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح اس مدارس میں پڑھایا جاتا ہے ابدن وقفن، اب وقفن کی حالت میں آپ اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ ابدا۔ تو اس کے اندر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ دو زبر کی جو تنوین ہے، جب آپ اس پر وقف کرتے ہیں تو آپ نے اس دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل کر اسے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ کس طرح سے پڑھیں گے؟ ابدن وقفن ابدا۔ اور یہ بات صرف دو زبر کی تنوین میں ہے، دو پیش اور دو زیر کی تنوین میں اس طرح نہیں ہے۔ دو زبر کی تنوین میں یہ بات ہے کہ جب آپ اس پر وقف کرتے ہیں تو آپ اسے وقف کی حالت میں الف سے تبدیل کر کے ایک الف تک اسے لمبا کر کے ادا کرتے ہیں، جبکہ دو پیش اور دو زیر کی تنوین میں جب آپ وقف کریں گے تو دیگر حرکات کی طرح آپ اسے بھی اس دو پیش اور دو زیر والے حرف کو بھی ساکن کر دیں گے اور ساکن کر کے آپ اسے ادا کریں گے۔ جس طرح اگلے لفظ میں ہم اس کی مشق کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں مزید بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حمزہ زبر ا، ہا زبر ہا، احا۔ دال دو پیش دن، احدن احدن۔ اب یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ یہاں پر بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ احدن اس طرح سے اس کو ادا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور دال دو پیش دن ہے۔ اب جب اگر آپ اس کو وقف کر کے پڑھتے ہیں تو احدن وقفن احد احد۔ دیکھیں اب اس کو احدن وقفن احدا اس طرح سے پڑھنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ احدن وقفن احد، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی، سمجھ میں آ گیا۔ اب آگے دیکھیں اگلے لفظ کو۔ حمزہ زبر ا، خو زبر خو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خو موٹا جو ہے حرف ہے، یہ موٹے پڑھے جانے والے جو 7 حروف ہیں ان میں سے خو ہے، تو خو کو آپ نے منہ بھر کے ادا کرنا ہے۔ خو خو زبر خو، آخو آخو آخو، اس طرح سے نہیں پڑھیں گے۔ ذال زبر ذا، ذال ہے یہ، اسے زال پڑھتے ہیں، اس میں زا کا ساؤنڈ ڈال دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ذال کی ادائیگی میں آپ نے نرمی کے ساتھ زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگا کر اور تھوڑا سا منہ کھول کے آپ اسے ادا کریں گے تو ذال سہولت سے ادا ہو جائے گا۔ کس طرح سے اسے پڑھیں گے؟ اخذ وقفن اخذ اخذ، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا ہے۔ آگے دیکھیں نیکسٹ ورڈ کو۔ حمزہ زبر ا، میم زبر ما، اما۔ را زبر را، امارا امارا امارا، اس طرح سے پڑھنا درست نہیں ہے۔ امارا، را کو آپ نے موٹا کرنا ہے۔ را کا یہ قاعدہ ہے کہ اس کے اوپر حرکات ہوں تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، را کے نیچے حرکات آ جائیں تو را باریک پڑھی جاتی ہے۔
تو یہاں پر رو کے اوپر حرکت ہے تو آپ نے اس کو پر کر کے ادا کرنا ہے. کسی بھی آپ نے اس میں سے لفظ کو کھینچنا نہیں ہے کیونکہ تینوں لفظ کے اوپر حرکات لگی ہوئی ہیں اور حرکات کھینچی نہیں جاتی. وقفن نیکسٹ ورڈ کو دیکھیے گا. یہ لفظ ذرا خاص ہے اور اس پر آپ نے اچھے طریقے سے اس کو غور کر کے پڑھنا ہے. ابھی اس کو دیکھیں. حمزہ زبر نون زبر انا وقفن انا. اب یہ نون زبر نہ ہے, ٹھیک ہے, یہ پڑا نون ہے. آپ نے اس کو نون الف زبر نہ نہیں پڑھنا. حمزہ زبر نون زبر نہ, یہ نون زبر نہ ہے, نون الف زبر نہ نہیں ہے. اور اس کو آپ نے جب وقف کر کے پڑھنا ہے تو تب بھی آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے. انا وقفن انا اس طرح نہیں پڑھیں گے. یہ پڑا نون ہے, یہ کھڑا نون نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں. پڑا نون اور کھڑا نون اس میں کیا فرق ہے؟ پڑا نون کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر حرکات ہیں زبر زیر پیش, اسی طرح دو زبر دو زیر دو پیش, تو یہ پڑا نون ہے, اس کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے. اور اگر اس پر کھڑی حرکات ہیں جس کے بعد آپ اسے کھینچ سکتے ہیں تو پھر وہ کھڑا نون ہو جائے گا. تو یہ پڑا نون ہے, جہاں بھی آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو بغیر کھینچے اس کو پڑھنا ہے. قرآن کریم میں اس کی آپ کو ڈھیروں مثالیں ملیں گی. تو اس کو آپ نے کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ انا وقفن انا, انا کر کے اس کو پڑھنا ہے, یہ درست نہیں ہے. با زبر با خا زیر خی باخی باخی, لام زبر لا باخیلا باخیلا. یہ معروف طریقہ ہے قرآن کریم کو پڑھنے کا, اس طریقے سے باخیلا وقفن باخل. اب اس کو باخیلا اس طرح سے پڑھیں گے تو یہ مجھول ہو جائے گا, لحن جلی کی غلطیاں اس سے پیدا ہو جائیں گی. اگلے حرف کو دیکھیں. با زبر با را زبر را بارا را زبر را, دونوں را موٹی ہوں گی. بارا را بارا را تا دو زیر تین بارا را تین وقفن بارا را. دیکھیں یہ تا جو ہے گول تا, یہ تا جب وقف کی حالت میں ہوتی ہے تو آپ اسے ہا بنا دیتے ہیں. دیکھیں ہم اسے کس طرح سے ادا کر رہے ہیں. وقفن بارا را بارا راتین وقفن بارا راتین, یہ پڑھنا درست نہیں ہے. نہ بارا راتین آپ اس کو پڑھیں گے یہ بھی غلط ہے, اور اگر بارا رت پڑھیں گے یہ بھی غلط ہے. کوئی اس کو وقف کرے بارا راتین وقفن بارا رت, اس طرح درست نہیں ہے, بلکہ آپ نے وقف کی حالت میں اس گول تا کو ہا سے تبدیل کر کے اس طرح سے ادا کرنا ہے. بارا راتین وقفن بارا راہ بارا راہ. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا, کلیئر ہوگی یہ بات. آگے دیکھیں نیکسٹ ورڈ کو. جیم زبر جا عین زبر ع جا لام زبر لا جعل وقفن جعل. اور آخری حرف کو دیکھیں. آج کے سبق یہاں تک ہی ہے. جیم زبر جا میم زبر ما جمع عین زبر ع جمع وقفن جمع جمع. عین کو آپ واضح کریں گے. تو ان حروف پر ہم نے مشق کر کے, یہ کل 10 حروف ہیں, ان پر ہم نے مشق کی اور اس بات کو سیکھا کہ حرکات اور تنوین کے ذریعے سے حروف کس طرح سے بنائے جاتے ہیں اور حرکات اور تنوین کا حروف کے اندر کیا کردار ہے. یہ بات آج کے سبق سے آپ کو سمجھ میں آئی. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو معروف طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجہول اور لحن جلی کی غلطیوں سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.